الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين حضرات محترم، ہم مسلمان ہیں، یہ اللہ کا ہم پہ بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ مالک قرآن عزیز کے اندر یہ بات ارشاد فرماتے ہیں أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ، جس شخص کے وہ مرد ہے یا عورت اللہ سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں، وہ اسلام کو سمجھتا ہے، اسلام کو مانتا ہے، اس کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے، تو اللہ مالک کہتے ہیں فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّي، اس کے سینے میں اللہ کی طرف سے نور آ جاتا ہے۔ اسلام ایک نور ہے جو اللہ کسی کو عطا کرے تو وہ دنیا کے خوش قسمت انسانوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں
اللہ نے ان خوش نصیبوں میں انشاءاللہ ہمارا نام بھی لکھا ہوا ہے۔ بحیثیت مسلمان ہم پہ ایک بات کی بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے جس میں عموماً مسلمان پورے نہیں اترتے۔ وہ ذمہ داری کیا ہے کہ انسان سب سے زیادہ اللہ کی ذات کے ساتھ محبت کرے، کیونکہ اپنی محبت کے مقابلے میں کسی اور کے ساتھ محبت یہ اللہ برداشت نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت سورۃ بقرہ دوسرا پارہ اس کے تیسرے رکوع میں یہ بات ارشاد فرماتے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں، مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، جنہوں نے اللہ کے علاوہ اوروں کو بھی کچھ سمجھا ہوا ہے اور ان سے اس طرح محبت کرتے ہیں جس طرح ایک مسلمان کو اللہ سے کرنی چاہیے تھی۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایماندار ہیں نا وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، جو اللہ کی محبت میں کسی اور کو شریک ٹھہراتا ہے اللہ اسے ظالم کہتے ہیں۔ تو جب یہ ظالم لوگ اللہ کے عذابوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اور پھر انہیں یہ پتا چلے گا کہ ان القوت للہ جمیعا، ساری قوتوں کا مالک صرف اللہ ہے، وان اللہ شدید العذاب، اور اس کا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ پھر یہ جن سے محبت کرتے ہیں، جنہیں اللہ کا شریک بناتے تھے، یہ ان سے جا کے کہیں گے بھائی اب ہمارے کام آؤ، ہم نے تمہاری تابعداری کی، فرما برداری کی، تمہاری خدمتیں کی، تمہارے پیچھے پیچھے چلتے رہے، جو کہا اس کے مطابق کیا۔ استبرأ الذین اتبعوا، جن کی تابعداری کی جاتی رہی تھی وہ ان سے نفرت کا اظہار کر دیں گے، جو تمہارا ہمارا کیا تعلق ہے۔ استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، جو تابعداری کرتے تھے وہ ان سے نفرت کا، بیزاری کا اظہار کریں گے، ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، سارے اسباب کو کاٹ دیا جائے گا۔ انسان آج جو تصور رکھتا ہے نا فلاں بچا لے گا، میں فلاں کے ہاتھ پہ بیعت ہو چکا، فلاں شخص بڑا نیک ہے، وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، اللہ سارے اسباب کو ختم کر دیں گے۔ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، جو تابعداری کرنے والے لوگ ہیں پھر وہ اللہ سے التجا کریں گے، لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا، اللہ ایک دفعہ واپس بھیج دے ہمیں، جس طرح آج یہ ہم سے نفرت کر رہے ہیں ہم بھی ان سے کریں گے، کیونکہ ہم بھول گئے کہ محبت کرنے والی ذات تو اللہ کی تھی، ہم نے اس کی ذات سے محبت کرنے کے بجائے اوروں سے کر لی۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا، پھر اللہ صرف اتنا کریں گے كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ، یہ اپنے اعمال دیکھ لو جو کرتے رہے ہو۔
حسرات علیہم، اب ان کے لیے حسرت اور افسوس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. وما هم بخارجین من النار، وہ کبھی بھی آگ سے نہیں نکالے جائیں گے. تو بحیثیت مسلمان سب سے پہلا حق اللہ کا ہے ہم پہ، کہ ہم صرف اللہ کی ذات سے محبت کریں. اور اس کے بعد مخلوق میں سب سے زیادہ حق ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، ہم ان سے محبت کریں. میں نے آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی، یہ آیت سورۃ توبہ ہے، اس کی آیت نمبر 24 ہے. اللہ کہتے ہیں قل، اے میرے نبی ان لوگوں کو بتلا دو، ان کان آباؤکم، اگر تمہارے آباء و اجداد، باپ دادا، اس سے آگے ماں باپ سب، وابناؤکم تمہاری اولادیں، وازواجکم تمہاری بیویاں، وعشیرتکم تمہارے رشتہ دار، واموال اقترفتموها وہ مال جسے تم کماتے ہو، وتجارت تخشون کسادها وہ تجارت جس کی مندی سے ڈرتے ہو، ومساکن ترضونها وہ گھر جن میں رہنا پسند کرتے ہو، خوبصورت گھر جو بنائے ہوئے ہیں، یہ ساری چیزیں احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اگر اللہ سے، اس کے رسول سے اور اللہ کے رستے میں اس کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے جہاد سے بہتر لگنے لگے تو فتربصوا پھر انتظار کرنا حتی یاتی اللہ بامری، اللہ کسی بھی وقت تم پہ عذاب بھیج دے گا. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، جو ان ساری چیزوں سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں کرتا وہ فاسق ہے، اور فاسقوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا. اور ہمیں آپ کے ساتھ کتنی محبت کرنی چاہیے. اللہ کی ذات کے بعد ہمارے نبی کے ہم پہ کیا حق ہے؟ ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمیں یہ ضرور سوچنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدی، ایک حدیث میں آتا ہے واللہ، مجھے اللہ کی قسم ہے، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص ایماندار نہیں ہو سکتا، حتی یکون من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اگر وہ اپنے ماں باپ سے، اولاد سے اور پوری کائنات سے مجھ سے زیادہ محبت نہ کرے تو وہ ایماندار نہیں ہے. صحیح بخاری کے اندر روایت ہے، حضرت عبداللہ بن حشام رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اپنی جان کے علاوہ دنیا کی ہر چیز سے آپ بہتر لگتے ہیں، آپ افضل ہیں، آپ سے میں محبت کرتا ہوں اپنی جان کے علاوہ. آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدی، اس اللہ کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم. عمر ابھی بات نہیں بنی. پھر حضرت عمر اسی وقت کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں. آپ نے فرمایا الآن یا عمر، عمر اب ایماندار ہوئے ہو.
یہ سوال میرے اور آپ کے لیے بھی ہے، کیا ہم اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ اپنی اولاد سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ اپنے ماں باپ سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ یقیناً دعویٰ تو ہمارا ہے کہ ہم کرتے ہیں، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تو ہم میں سے اکثر فیل ہو جاتے ہیں، چاہے وہ کہنے والا ہے یا سننے والے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واللہ لا یؤمن احدکم حتی یکون احب من اہلہ و مالہ و ولدہ والناس اجمعین۔ مجھے اللہ کی قسم ہے وہ ایماندار نہیں ہے، اس کے پاس ایمان نام کی کوئی چیز نہیں ہے جب تک وہ محبت نہ کرے مجھ سے۔ کس سے؟ کتنی؟ اپنے اہل و عیال، اپنے مال، اپنی اولاد اور پوری مخلوق سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے، اس کے پاس ایمان ہی نہیں ہے۔ اب اگلا سوال یہ ہے، محبت کیسے ہوتی ہے؟ کیا طریقہ کار ہے آپ سے محبت کا؟ ایک کانسیپٹ ہے محبت کا ہماری ذہنوں میں، کیونکہ ہماری لغت کے اندر اور ہمارے ذہن کے اندر محبت ایک غلط لفظ ہے۔ جب انسان محبت کی بات کرتا ہے تو اس کی سوچ میں پاکیزگی نہیں ہوتی، لیکن اسلام جس محبت کی بات کرتا ہے اس میں برائی یا غلط کام کا عنصر نہیں ہوتا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ محبت کا کانسیپٹ ہمارے اندر غلط ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ جس نے کسی کے ساتھ محبت کی تو اللہ کے لیے، اگر کسی کے ساتھ دشمنی رکھی، ناراض ہوا، بغض رکھا تو یہ بھی اللہ کے لیے کہ وہ اللہ کا دوست نہیں ہے۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے، اس سے پہلی آیت نمبر 23 میں اللہ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ ذہن میں خیال آ سکتا ہے نا، دشمنی کیوں؟ اللہ کے لیے دشمنی کیا ہوتی ہے؟ تو اللہ رب العزت نے بتایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان۔ اپنے ماں باپ کو اور اپنے بھائیوں کو اس وقت دوست نہ بنانا جب وہ ایمان کے بدلے کفر کو پسند کرتے ہو، تو پھر بھائی بھائی نہیں ہے، باپ باپ نہیں ہے، اس کے ساتھ چھوڑ دو۔ وہاں دشمنی کا حکم ہے، دوستی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو من احب للہ وابغض للہ، جس نے محبت کی تو اللہ کے لیے، بغض رکھا تو اللہ کے لیے، کسی کو کچھ دیا تو یہ بھی اللہ کا حکم مانتے ہوئے، اگر کسی سے ہاتھ روکا تو یہ بھی اللہ کی وجہ سے، فقد استکمل الایمان، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ تو اب ہم نے بھی اپنے نبی سے جو اگر محبت کرنی ہے تو اس محبت کے تقاضے کیا ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ جس نے میرے طریقے سے پیار کیا، جو کچھ میں کرتا رہا، جس نے اس طریقے سے پیار بھی کیا اور اسے اپنایا بھی، اس نے میری ذات کے ساتھ پیار کیا ہے،
میں اپنی زبان سے کہتا رہوں، اگر میرا عمل نہیں ہے تو یاد رکھیں اللہ پتہ کیا کہتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے اہل ایمان وہ بات کیوں کرتے ہو جو وہ کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں ہو، لم تقولون کیوں کہتے ہو، ما لا تفعلون جو کرنی نہیں ہے، کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کے نزدیک سب سے ناراضگی والی بات یہ ہے کہ انسان زبان سے کچھ کہے دل میں کچھ اور ہو، یا اس کا عمل کچھ اور ہو، یہ سب سے بدترین بات ہے۔ اور ہم بھی اپنے معاشرے میں ایسے انسان کو کہتے ہیں یہ منافق انسان ہے، کیوں؟ یہ زبان سے جو کہتا ہے وہ کرتا نہیں ہے، اس کی سوچ کچھ اور ہے، اس کے دل میں کچھ اور ہے، یہ مجھ سے ویسے تو دوستی کا دم بھرتا ہے لیکن نیچے سے میری جڑیں کاٹ رہا ہے، ایسے انسان سے لوگ نفرت کرتے ہیں۔ تو اللہ بھی ایسے انسان سے نفرت کرتا ہے، کبرت کلمۃ تخرج، کبر مقتا عند اللہ، اللہ کے نزدیک بدترین بات یہ ہے ان تقولوا ما لا تفعلون، تم ایسی بات کہو جس پہ عمل نہیں ہے، جس کے مطابق چلنا نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کا معیار ہمیں بتلایا، من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا، ومن احبنی، اور جس نے میرے ساتھ پیار کیا، کان معی فی الجنہ، وہ خوش نصیب میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ تو اب ہمارے لیے جنت میں جانے کی کنجی یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی سے محبت کریں، اور محبت کا تقاضا کیا ہے؟ ہم آپ کے فرما بردار بنیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، ہم نے محبت کے اندر یہ سمجھ لیا ہے کہ انسان محبت میں جو من میں آتا ہے کرے۔ عموماً ہمارے ضرب المثل دنیا میں ہر زبان میں یہ ضرب المثل ہے، ہمارے اردو میں بھی یہ ضرب المثل ہے کہ محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے۔ اللہ رب العزت جانتے ہیں اسلام نے سب کچھ جائز کسی معاملے میں بھی قرار نہیں دیا، جنگ میں بھی پابند بنایا ہے اور محبت میں بھی پابند بنایا ہے۔ اور اگر تاریخ میں ایسی بہت سی مثالیں ملتی ہیں، حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ، یہ شخصیت وہ ہے جنہوں نے 40 سال تک مسجد نبوی میں امامت کروائی اور اللہ کے نبی کی احادیث کا علم لوگوں تک پہنچایا۔ افریقہ سے لے کر ہند تک دنیا اس شخص کی علمی وجاہت سے واقف ہی نہیں تھی، بلکہ عالم دین اپنے آپ کو ان کے سامنے بہت چھوٹا سمجھتے تھے۔ اللہ نے اتنا علم و فضل دیا۔ ان کے پاس ایک شخص آیا، مدینہ منورہ کی بات ہے، اس نے آ کے کہا اے امام وقت، عمرہ کرنا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ آپ نے اسے کہا یہاں مدینے سے باہر نکلو، تقریباً 7 میل دور ایک جگہ ہے جس کا نام ذوالحلیفہ ہے، اب اس کا نام ابیار علی، بیر علی یا ابیار علی کہتے ہیں انہیں۔ وہاں جاؤ، احرام باندھو اور تلبیہ پکارتے ہوئے مکے چلے جاؤ۔ وہ کہنے لگا اے امام وقت، مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کی قبر مبارک کے پاس احرام باندھوں اور پھر عمرہ کرنے کے لیے جاؤں۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ اسے کہنے لگے میرے بھائی،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرے کے لیے تشریف لے گئے اور حدیبیہ کے مقام پہ روک لیے گئے، آپ اور آپ کے ساتھ 1400 ساتھی تھے جنہوں نے احرام باندھا ذوالحلیفہ سے، پھر یہ عمرہ نہ کر سکے۔ اس کے بعد پھر عمرۃ القضاء، اس عمرے کی قضا دینے کے لیے گئے، آپ اور آپ کے ساتھیوں نے احرام باندھا ذوالحلیفہ سے۔ پھر جب ہجرت کے 9ویں سال، 8ویں سال مکہ فتح ہوا، 9ویں سال میں حج کا موقع آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حج بنا کے بھیجا سیدنا ابو بکر کو، اور آپ کے ساتھیوں کو حکم دیا احرام باندھو جا کے ذوالحلیفہ سے۔ پھر بنفس نفیس جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے 10ویں سال آپ خود امام حج، امیر حج بن کے مدینہ سے نکلے، اور آپ کے ساتھ 1,00,000 انسان تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں نے احرام باندھا ذوالحلیفہ سے۔ اس لیے میں تمہیں کہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہے، آپ کا عمل بھی ہے، احرام آپ نے ذوالحلیفہ سے باندھا ہے، اور محبت کا تقاضا بھی یہ ہے کہ تم وہاں سے احرام باندھو۔ وہ شاید کو میری طرح کا ضدی مولوی ہوگا، کہنے لگا نہیں جی میں تو یہیں سے باندھوں گا۔ آپ نے اس کے سامنے 2 احادیث کو پڑھا، آپ نے کہا محبت کا دعویٰ تو کر رہے ہو، کیا اللہ کے نبی کا فرمان نہیں سنا؟ من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے میرے طریقے سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا، اور جس نے مجھ سے پیار کیا وہ جنت میں میرے ساتھ جائے گا۔ تمہیں یہ علم نہیں ہے؟ پھر آپ نے فرمایا کیا تو نے آپ کا یہ فرمان نہیں سنا؟ کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا، قیل ومن ابا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ میری ساری امت جنت میں جائے گی مگر وہ نہیں جائے گا۔ اللہ کے پیغمبر سے پوچھنے لگے قیل ومن ابا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا وہ نہیں جائے گا جس نے میرا انکار کیا۔ پوچھنے والے نے پوچھا اللہ کے نبی آپ کا انکار کیسے؟ آپ نے فرمایا جس نے تو میری بات کو مان لیا اس نے میری نبوت کو اور میری ذات کو مانا، جس نے میرے حکم کا انکار کیا حقیقتاً وہ میرے نبوت کا انکاری ہے، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ شاید وہ زیادہ ہی ڈھیٹ تھا، کہنے لگا نہیں جی میں تو یہی اس پہ باندھوں گا۔ آپ غصے میں آ گئے، کہا تو نے قرآن نہیں پڑھا ہوا کہ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ کیا تمہیں اللہ کے نبی کی مخالفت کرتے ہوئے اللہ سے ڈر نہیں آتا کہ اللہ تمہیں کسی فتنے میں مبتلا کر دے یا دردناک عذاب میں نہ ڈال دے؟ یہ کون سی محبت ہے کہ نام تو ہم یہ لیں کہ ہم اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں اور دین کے اندر مرضی اپنی کریں، اور یا اللہ پہ بہتان یا اس کے رسول پہ بہتان۔ یہ دنیا کا کون سا ایسا قانون ہے جسے محبت کا نام دیا جا سکتا ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو 3 بیٹے دیے جو آپ کی زندگی میں دنیا سے چلے گئے۔ اللہ نے آپ کو 4 بیٹیاں عطا فرمائی، 3 آپ کی زندگی میں چلی گئی، ایک آپ کے 6 ماہ بعد اس دنیا سے تشریف لے گئی۔ آپ صاحب اولاد تھے، آپ کے ماں باپ تھے، آپ اپنے ماں باپ سے محبت کرتے تھے، بے شک آپ نے اپنے بابا کو نہیں دیکھا تھا،
آپ نے اپنی والدہ محترمہ کو شعور کی آنکھ سے نہیں دیکھا تھا بے شک، لیکن ماں باپ کی حیثیت سے آپ ان سے پیار کرتے تھے۔ کیا جو کچھ ہم اپنے ماں باپ یا اپنی اولاد کے لیے کر رہے ہیں، کیا یہ اللہ کے نبی نے کیا تھا؟ میرے بھائیو یاد رکھیں، میں پورے وثوق کے ساتھ دو باتیں کرتا ہوں۔ کوئی دنیا کا انسان اس کا جواب دے دے، میں سب سے پہلے سب سے آگے چلوں گا۔ اسلام کے اندر دو چیزوں کا وجود نہیں ہے، ایک برتھ ڈے کا وجود نہیں ہے، دوسرا برسی کا وجود نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پاک پیغمبر کو جس دن پیدا کیا تھا، آپ نے صرف اتنا بتایا وہ سوموار کا دن تھا، اور ائمہ سیر میں اس معاملے میں اختلاف ہے۔ کوئی 2 ربیع الاول کہتا ہے، کوئی 8 ربیع الاول کہتا ہے، کوئی 9، کوئی 12، لیکن تقوینی علم جاننے والے لوگ انہوں نے اس کے ذائچے بنائے ہیں، اور آج کیلکولیٹر پہ نہیں، موبائل پہ ایسی چیزیں موجود ہیں کہ ہم صدیوں پیچھے کون سا دن کون سی تاریخ میں تھے ہم جان سکتے ہیں۔ پہلے تو لوگوں کو رجسٹر بھرنے پڑتے تھے، ہر سال کا الگ نظام بنانا پڑتا تھا۔ جس طرح مولانا سلیمان منصور پوری نے اپنی سیرت کی کتاب رحمت للعالمین کے اندر یہ ذائچہ بنایا، اور پوری دنیا کے ائمہ سیر میں جمہور امام متفق ہیں اس بات پہ کہ آپ کی پیدائش 9 ربیع الاول کو ہوئی تھی، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ آپ نے جس دن اس دنیا کو چھوڑا تھا وہ 12 ربیع الاول کا دن تھا۔ اگر بالفرض تسلیم کر لیا جائے کہ آپ 12 ربیع الاول ہی کو پیدا ہوئے اور 12 ربیع الاول ہی کو اس دنیا کو خیر آباد کیا، اور آپ کا یہ فرمان حدیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ میری امت کے اندر جتنے فتنے آنے والے ہیں اس میں ایک بہت بڑا میری موت کا فتنہ ہوگا۔ لوگوں پہ اتنی بڑی مصیبت بہت کم آئے گی قیامت تک، جب میری دنیا سے جانے کا وقت ہوگا، جو جتنی سخت مصیبت اس وقت لوگوں پہ ہوگی، اور ہوا بھی ایسے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ تلوار نکال کے کھڑے ہو گئے کہ جس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے میں اس کی گردن اتار دوں گا۔ کیفیت صحابہ کی کیا ہے؟ میری ماں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، وہ کہنے لگی سبت علی مصائب لو انہا سبت علی الایام سرن لیالیا، لوگوں آج مجھ پہ اتنی بڑی مصیبت آن پڑی ہے، اگر یہ دن کے اوپر پڑتی تو دن راتیں بن جاتے۔ آج میرے بابا مجھ سے چلے گئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کر کے آئے، سیدنا انس گزر رہے ہیں تو اما فاطمہ کہتی ہیں چچا کس طرح تمہارا دل چاہا میرے بابا کے اوپر مٹی ڈالنے کو۔ بیٹی کی یہ کیفیت ہے۔ آج ہم مولوی اپنے پیٹ کو بھرنے کے لیے دنیا میں تماشا لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی عدالت لگے گی۔ اللہ رب العزت نے ہمارے پاک پیغمبر اپنی نماز کے آغاز میں یہ پڑھتے اللہم عالم الغیب والشہادہ فاطر السماوات والارض انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم۔ اے اللہ، اللہم، اے میرے اللہ، عالم الغیب والشہادہ، تو ہر غیب و حاضر کو جاننے والا، فاطر السماوات والارض، زمین و آسمان کو تو نے بنایا،
انت تحکم بین عبادک، اے اللہ میں اقرار کرتا ہوں تو اپنے بندوں کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا، فیما کانوا فیہ یختلفون، جس معاملات میں یہ بندے اختلاف کر رہے ہیں، اہدنی لما اختلف فیہ، اے اللہ جن معاملات میں لوگوں میں اختلاف ہے تو اللہ اس میں مجھے سیدھی راہ پہ چلا دے، اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک، اے اللہ حق مجھے دکھا دے، اپنے حکم کے ساتھ مجھے ہدایت دے دے، انت تحکم بین اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم، تو سیدھی راہ پہ چلانے والا ہے، تو ہدایت دینے والا ہے، جس کو چاہتا ہے سیدھے رستے پہ چلا دیتا ہے، اے اللہ ہمیں بھی سیدھے رستے پہ چلا دے۔ یہ اللہ کو پتا تھا کہ لوگ اختلاف کریں گے، میرے دین میں اختلاف کریں گے، میرے نبی کے معاملے میں اختلاف کریں گے، اور ایسے فتنے کے دور کے اندر ہمارے لیے یہ دعا بڑی اہم ہے، ہم اللہ سے دعا کریں۔ ہم پریشان ہیں، ہر مسلمان پریشان ہے، یقین مانیے کہ جب بھی اللہ کے پاک پیغمبر کے روضے پہ حاضر ہوا، اس کی مسجد سے نکلا تو روتے ہوئے جو لوگ دیکھتے ہیں، جو لوگ کرتے ہیں، اے اللہ یہ حق ہے تو مجھے معاف کر دینا، اے اللہ اگر یہ حق نہیں تو بچا کے رکھنا، کانپ جاتا ہے انسان۔ اللہ کے نبی نے کہا اپنی زندگی کی آخری سانسوں میں میری قبر کو میلہ گاہ نہ بنانا، میری قبر کو وسن نہ بنانا، میری قبر پہ کھڑے ہو کے دعائیں نہ مانگنا۔ یہ سارا کچھ ہم کرتے ہیں اور محبت کے نام پہ کرتے ہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے ایسے بدنصیب دیکھے جو باہر بیٹھ کے اپنے اوپر چادر لپیٹ کے سجدہ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ اے امت محمد الرسول اللہ، میں تمہیں وارننگ دیتا ہوں، لعنت ہے یہودیوں اور عیسائیوں پر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا، تم میری قبر کے ساتھ یہ نہ کرنا۔ کیا اس کا نام محبت ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا نہ کرنا، ہم کہتے ہیں کرتے ہیں، بگاڑ کے دکھاؤ۔ اللہ کے نبی نے اپنی آخری سانسوں میں کہا لوگوں، جس طرح عیسیٰ کے ساتھ عیسائیوں نے کیا، تم میرے ساتھ نہ کرنا۔ انہوں نے ان کی ذات میں غلو کیا، کہا میرے ساتھ نہ کرنا کیونکہ کل قیامت کا دن ہوگا۔ سورۃ مائدہ کے اندر اللہ فرماتے ہیں، اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو کٹہرے میں کھڑا کر کے پوچھیں گے، اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اانت قلت للناس اتخذونی وامی الہین من دون اللہ، اے عیسیٰ بتا تو نے یا تیری ماں نے لوگوں کو کہا تھا کہ میرے اللہ کے علاوہ ہمیں رب بنا لینا؟ تو عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے، قال سبحانک، اللہ تو پاک ہے، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، میں ایسی بات کیسے کہہ سکتا ہوں جو میرا حق ہی نہیں ہے۔ لیکن اللہ تو جانتا ہے، میں نہیں جانتا تیرے دل میں کیا ہے، تو میرے دل کو جانتا ہے، میں نے یہ بات نہیں کہی تھی۔ عیسائیوں کی خباثت کا جواب ان کے نبی کو اللہ کی عدالت میں دینا پڑے گا۔ تو ہمیں کبھی سوچ نہیں آئی محبت کے نام پہ جو کچھ ہم کرتے ہیں، اتنی بڑی بات۔ ابھی میں یہاں سے گزرتا ہوا آیا، ایک بینر لگا ہوا ہے کہ اللہ کی سنت ہے کہ وہ نبی کے میلاد پہ سلام بھیجتا ہے۔ کوئی دنیا کی آیت، قرآن کی کسی آیت کا حوالہ تو دو، اللہ کے نبی کا کوئی فرمان تو بتاؤ، یا کوئی ایسا ہی بتا دو کہ اللہ نے کس دن تمہاری طرف وحی کی کہ میں ایسا کرتا ہوں۔ تو اگر ایسا نہیں ہے تو فمن ازلم ممن افترى على الله كذبا وهو يدعى الى الاسلام، اس ذلیل انسان سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھ رہا ہے اور لوگ سمجھتے ہیں اسلام کی دعوت دیتا ہے۔
اور اگر ہم یہی الزام اپنے نبی پہ لگائیں گے تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے میری ذات پہ جان بوجھ کے جھوٹ باندھا وہ سمجھ لے اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لیا۔ اگر اس کا نام محبت ہے، اگر ہم ہی دنیا میں سب سے بڑے محب ہیں تو 441 ہجری میں ملا مظفر الدین کوکابوری جس نے اس بدعت کا آغاز کیا تھا، کیا اس سے پہلے جتنے بھی لوگ تھے سیدنا ابو بکر سے لے کر اس تک 441 سال میں ایک بھی رسول اللہ سے محبت کرنے والا نہیں تھا؟ اور جس چیز کا آغاز 441 ہجری میں ہوا آج اسے دین کہہ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایک شخص ساری زندگی نماز نہیں پڑھتا، اسے حق حاصل ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ ایک شخص اللہ کے نبی کا نام لیتے ہوئے ڈھول کی تھاپ پہ ناچتا ہے، کیا اسے حق ہے کہ اللہ کے نبی کا نام لے کے یہ کہے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں؟ زندگی میں 2 مرتبہ ایسا ہوا، ایک جب آپ حلیمہ کے گھر تھے، چھوٹے سے بچے تھے، آپ نے فرمایا میں چھوٹا سا تھا، ایک دن کہیں سے ایسی باجے گاجے کی آواز آئی، میں نے اپنی بہن سیما سے کہا کہ تم بکریوں کے پاس ٹھہرو، میں یہ ابھی یہاں سے سن کے آتا ہوں۔ آبادی میں گئے، جب قریب پہنچے تو بے ہوش ہو کے گر پڑے، ساری رات گھر والے ڈھونڈتے رہے نہ ملے، صبح سورج کی تمازت کی وجہ سے ہوش آیا، آپ واپس گھر آئے، دوسرے دن پھر ارادہ فرمایا، اللہ کو منظور ہی نہیں تھا ڈھول کی تھاپ، باجے کا گانا، آلات مزامیر کی دھن آپ کے کان کے اندر معصومیت کے اندر بھی پڑ جائے، اللہ کو یہ منظور نہیں تھا۔ 2 دن مسلسل ارادہ فرمایا تو بے ہوش ہوتے رہے، آپ نے نہیں کیا۔ ایک دن جب نبوت کے بعد ایک سفر میں جا رہے ہیں، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ ہیں، دور سے بانسری کی آواز آئی، آپ نے ریت زمین کی پکڑ کے کانوں میں ڈال کے اپنے کانوں کو بند کر لیا، بہت دور جا کے عبداللہ بن عمر سے کہنے لگے عبداللہ اب تو آواز نہیں آ رہی۔ عبداللہ نے غور کیا، کہنے لگے ابھی اللہ کے رسول آتی ہے۔ آپ بہت دور جا کے پھر نکالا تو کہا عبداللہ جو شخص ان آوازوں کو اپنی زندگی میں سنے گا، قیامت کے دن اللہ سیسا پگھلا کے اس کے کانوں میں ڈالے گا۔ آج محبت کے نام پہ، آپ کے نام کی نعتیں ڈھول کی تھاپ پہ، سرنگی کی دھنوں پہ پڑھ کے یہ سمجھیں کہ ہم اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ کبھی کسی مسلمان نے سوچا ہے کہ ایک دن اللہ کی عدالت لگے گی اور اس نے اپنے دین کے متعلق، اپنے رسول کی محبت کے متعلق جب ترازو لگایا تو ہماری حیثیت کیا ہوگی؟ ہر بات میں اپنے نبی کی مخالفت کریں اور یہ کہیں کہ یہ محبت ہے، اسے عشق رسول کا نام دے دیں۔ اللہ سے ڈر جائیں، اللہ سے ڈر جائیں۔ لوگوں یاد رکھو، میں اگر آپ کی مخالفت کروں تو یہ سوچ سکتا ہوں میرا کون کچھ بگاڑ سکتا ہے، لیکن اللہ کی، اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہوئے 100 مرتبہ سوچنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کو کسی فوج کی ضرورت نہیں، اللہ پہ کسی کا بوجھ نہیں ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے صرف حکم دیتا ہے، وہ کام اسی وقت ہو جاتا ہے۔ اور اگر اللہ مہلت دے رہا ہے تو یہ مت سمجھیں کہ یہ اللہ کی رضا ہمارے ساتھ شامل ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ، میں نے ایک زبان سے کلمہ بولا تھا، اس کائنات کو بسانے سے پہلے
ہر انسان کو ایک خاص دن تک مہلت دوں گا. اگر وہ میرا کلمہ سبقت نہ کر گیا ہوتا لکان لزامن و اجل مسمى، ایک لمحے میں فیصلہ کر دیتا اور لوگوں کو بتاتا کہ کیسے غلط کام کیا جا سکتا. صرف اللہ نے ایک زبان دی ہوئی ہے. اور یہ بات یاد رکھیں کہ دنیا یہ دار جزا نہیں ہے، دنیا دار الامتحان ہے. آپ دیکھیں کمرہ امتحان میں بیٹھ کے ممتحن کے سامنے ایک بچہ غلط سوال کر رہا ہے، ممتحن کبھی نہیں کہے گا بیٹے تم غلط کر رہے ہو ٹھیک کرو. ممتحن کہے گا ٹھیک ہے امتحان کا وقت ہے، جو کسی کے من میں آتا ہے لکھے، لیکن نمبروں کے وقت پتا چلے گا کہ کیا اس کے ساتھ معاملہ ہونا ہے. اسی طرح یہ بھی ایک دارالامتحان ہے. میرے عزیز بھائیوں، اللہ کے نبی کے ساتھ محبت کرنا ایمان کا تقاضا ہے. اللہ کے نبی سے محبت نہ کرنا کفر، فسق اور خباثت کی علامت ہے. لیکن پہلے اس بات کی ڈیفینیشن تو کر لے محبت نام کس چیز کا ہے. اللہ کے نبی نے کہا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے میری سنت سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا، اور جس نے مجھ سے پیار کیا وہ جنت میں میرے ساتھ جائے گا. اللہ ہم سب کو اپنے نبی کا فرما بردار بنا لے، کیونکہ یہی محبت کی علامت ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ایک بھائی نے آپ سے التماس کی ہے، ان کی والدہ 14 دن سے اسپتال کے وینٹیلیٹر پہ ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ان پہ رحم فرمائے، انہیں صحت کا عاملہ عاجلہ عطا فرمائے. ایک اور بھائی نے اپنی والدہ کے لیے کہا ہے کہ وہ 3 سال سے بیمار ہیں، اللہ مالک ان پہ بھی رحم فرمائے. یہ ہمارے ساتھی ہیں حسن جاوید بٹ، خادم ہیں مسجد مکرم میں، اللہ کے لیے ڈیوٹی ہر جمعے کو کرتے ہیں. ان کی والد محترم گلدے کا آپریشن ہے، انہوں نے آپ سے التماس کی ہے اللہ مالک ان پہ رحم فرمائے، صحت عافیت کے ساتھ انہیں اپنے گھر میں لائے. یہ بھائی نے کہا کہ میری بچی کا بی پی ہائی ہے، اللہ سب بیٹیوں پر رحم فرمائے، صحت کا عاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اور بھی بہت سے لوگوں نے اپنے بیماروں کا، اپنی مصیبتوں کا، اپنی تکلیفوں کا تذکرہ کیا ہے. اللہ رب العزت سب پہ رحم فرمائے، سب کو صحت کا عاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اور ایک بھائی نے اپنی بیٹی کے رشتے کے لیے نہایت پریشان ہے. اللہ جنہیں بھی بیٹیوں کی وجہ سے آزمایا ہے اللہ سب کی بیٹیوں پر رحم فرمائے اور ان کے لیے آسان اور اچھے رشتے پیدا فرمائے. اللہ مالک ان سب ماں باپ کی مدد فرمائے جنہیں بھی بیٹیوں کے ساتھ آزمایا ہے. عورت کا شادی کے بعد اپنے نام کے ساتھ والد کے نام کاٹ کر خامد کا نام، دیکھیں یہ ایک کاغذات کی مجبوری ہے کہ پہلے وہ اپنے والد کے نام، ویسے والد کا نام ہمیشہ رہتا ہے چاہے وہ کہیں بھی چلی جائے، اس کے والد کا وہی نام ہے جو تھا. لیکن یہ ایک جب شادی ہو جائے تو پھر یہ ہمارا آئیڈینٹی کارڈ بنتا ہے، اسی طرح پاسپورٹ بنتا ہے، دوسرے کاغذات. پھر وہ چونکہ ایک نئے خاندان سے منسلک ہوئی ہے تو اس لیے اس کا نام لکھا جاتا ہے. لیکن اگر وہ اپنے نام کے ساتھ، فار ایگزامپل اس کا نام عارفہ ہے، اس کے والد کا نام احمد ہے، عارفہ احمد لکھتی ہے، اپنے ساتھ خامد کا نام بھی لکھتی ہے، تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو
تو یہ ہم اس معاملے میں حرام حلال کا معاملہ نہیں کہہ سکتے. درمیان میں مانگ نکالنا سنت ہے یا نہیں؟ بالکل سنت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ درمیان سے مانگ نکالا کرتے تھے. ایک بھائی نے پوچھا ہے ختم جائز ہے یا نہیں ہے؟ یہ ختم ہوتا کیا ہے؟ یہ اپنے پاس سے آیتوں کی مختلف ٹکڑے ان کی ترتیب دی گئی ہے، پھل رکھ کے اس کے اوپر پڑھتے ہیں، جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگی میں کوئی ثبوت نہیں ملتا. تو اگر جائز ہے، ایک بھائی نے کہا ہے کہ کچھ علماء کہتے ہیں جائز ہے، قرآن مجید ہی پڑھتے ہیں. تو میرے بھائی قرآن مجید ہی پڑھتے ہیں. میں اگر آپ سے عرض کروں کہ آج نماز ہم جمعہ پڑھیں گے تو 2 کے بجائے 3 سجدے کر لیں تو کیا ہماری نماز ہو جائے گی؟ تو سجدہ ہی تو کرنا ہے، کیا حرج ہے اس میں؟ تو میرے بھائی اسی کا نام بدعت ہے، اسی کا نام دین کے اندر نئی چیز نکالنا اور اللہ کے دین کی مخالفت ہے کہ انسان دین کے نام پہ اپنے پاس سے کوئی نیا ایڈیشن شامل کرنے کی کوشش کرے. اللہ ہمیں ہدایت دے. سورۃ توبہ سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کے بارے میں بیان فرمائیں. سورۃ توبہ سے پہلے بسم اللہ جبریل نے بھی نہیں پڑھی تھی، اللہ کے نبی نے بھی نہیں پڑھی، ہم نے بھی نہیں. اس میں مفسرین کہتے ہیں کہ یہ پچھلی سورت کا ہی تتمہ ہے، اس کا حصہ ہے. بعض کہتے ہیں نہیں یہ الگ ہے، لیکن اللہ کے نبی نے نہیں پڑھی اور ہم نے بھی نہیں پڑھنی، کیونکہ ہمیں اطاعت اللہ کے نبی کا حکم دیا گیا ہے. جو آپ کہیں گے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو اللہ کے نبی دیتے ہیں وہ لے لو، جس سے روکتے ہیں رک جاؤ. یہاں ایک بات میں عرض کر دوں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کا حکم نہیں ہے تو یہ بندہ جو مرضی کرے. ایسی بات نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحلال بین والحرام بین، حلال بھی ظاہر ہے، حرام بھی ظاہر ہے. وبینہما متشابہات، اس کے درمیان کچھ شک والی چیزیں ہیں. جس نے اپنے آپ کو شک والی چیز سے بچایا اس نے اپنے ایمان اور عزت کو بچا لیا، اور جو شک والی چیز میں پڑے گا وہ بلاولا حرام میں پڑ جائے گا. تو اس لیے ہمیں شک والی چیز سے بھی بچنا چاہیے تاکہ حرام سے ہم اللہ کی توفیق سے بچ سکیں. اللہم انصرنا ولا تنصر علینا واعزنا ولا تذلنا وزدنا ولا تنقصنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین. اللہم دمر اعداء الدین، اللہم دمر اعداء الدین. اذہب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. اللہم اشفنا بشفائک وداونا بدوائک واغننا بفضلک عمن سواک یا واسع الفضل یا واسع المغفرہ. اللہم رحمتک نرجو فلا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین واصلح لنا شاننا کلہ لا الہ الا انت یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اللہم ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. اللہم اعتق رکابنا ورکاب آبائنا من النار. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعا وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا ولا نلتبس علینا یا رب العالمین یا ارحم الراحمین. اللہم ھذا الدعاء وھذہ البکاء وھذہ المناجات. اللہم انت الغنی ونحن الفقراء. اللہم انت القوی ونحن الضعفاء. وصل اللہم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.